یہ یونیورسٹیوں کا کام ہی ڈگریاں بانٹنا ہے اور ان کو ڈگریاں ہی بانٹنی چاہیے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈگری کس طرح سے بانٹتے ہیں۔ آیا اس چیز کو ڈگری دے رہے ہیں اس کے حوالے سے اس ڈگری لینے والے کے اندر کچھ اہلیت بھی ہے کہ نہیں۔ ہمیں بچوں کے لیے جائیدادیں بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم بچوں کی جو چیزیں ہیں ان کو ایک اچھا انسان بنانے، ایک اچھا تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ فرد بنانے کے حوالے سے ہم اپنی انرجی جو اپنی توانائی خرچ کریں، اور وہ پیسہ جو ہم ان کو پلاٹ کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک اچھی تعلیم دلانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں بہت سارے ٹیلنٹ جن بچوں کے اندر تھا، اگر وہ آج کسی منزل تک نہیں پہنچ سکے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی سوچ کے ساتھ چلنے نہیں دیا گیا، ان کی کونسلنگ نہیں کی گئی، اور پیرنٹس نے اپنی ڈیسیجنز ان کے اوپر امپوز کیے۔ یہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں بھی جانتا ہوں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ابھی معاشرے کے اندر وہ اپنا اس طریقے سے رول پلے نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے ان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ کیریئر کونسلنگ جو ہے وہ محلہ لیول پر بھی کرنی چاہیے، اس کو لے جا کر ہمیں اپنے وارڈ کے لیول پر بھی کرنی چاہیے، اس کو ہمیں اپنے سکولوں کے اندر بھی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے جو امام بارگاہ ہیں، مساجد ہیں یا جماعت خانے ہیں، جو بھی ہمارے مذہبی درسگاہیں ہیں، وہاں پر اس کو کونسلنگ کر کے اس حوالے سے ہمیں بچوں کے لیے جائیدادیں بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم بچوں کی جو چیزیں ہیں ان کو ایک اچھا انسان بنانے، ایک اچھا تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ فرد بنانے کے حوالے سے ہم اپنی انرجی جو اپنی توانائی خرچ کریں، اور وہ پیسہ جو ہم ان کو پلاٹ کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک اچھی تعلیم دلانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اسکل کے بغیر جو تعلیم ہے وہ تعلیم آپ کو کسی نہ کسی سٹیج میں ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ تعلیم کے بغیر، اسکل کے بغیر جو بھی تعلیم آپ کے پاس ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی ڈگری ہے تو آپ اپنا باعزت روزگار آپ کما سکیں گے، نہیں۔ اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ اپنی بھی زندگی بہتر طریقے سے آپ اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ آنے والے بچوں کے بھی رحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے مہمان کے ساتھ میں ہوں نسرین بیگ۔ آج ہمارے مہمان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر دلدار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایشیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو گھر گھر تعلیم پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے آپ کی ابتدائی اور تعلیمی زندگی کے بارے میں ناظرین کو آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے سر؟ اور مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے کچھ بتا سکوں۔ میرا نام دلدار حسین ہے، میں گلگت خومر ڈموٹ میں پیدا ہو گیا ہوں، اور میں نے ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول خومر سے حاصل کی۔ اس کے بعد ہائی اسکول نمبر 1 گلگت میں نے 9th تک پڑھا۔ اس کے بعد ہائی اسکول نمبر 2 بنا تو میں نے میٹرک بوائز ہائی اسکول نمبر 2 گلگت سے کی۔ اس کے بعد 84 میں نے پبلک اسکول میں داخلہ لیا، لیکن 1 سال پڑھنے کے بعد پھر میں یہاں سے چلا گیا لاہور۔ وہاں سے میں نے FSC کی، لیکن FSC میں میرے صحیح مارکس نہیں آئے تو پھر مجھے دوبارہ FSC کرنا پڑا۔ اس کے لیے مجھے کراچی جانا پڑا، اور میں نے کراچی سے FSC کی، اور چونکہ پیرنٹس کی یہ خواہش تھی کہ میں انجینئر یا ڈاکٹر بنوں، تو ڈاکٹر تو میں نہیں بن سکتا تھا، میں نے والدین کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اور میں نے انجینئر بننے کے لیے پری انجینئرنگ میں نے FSC کی تھی، اور اس کے بعد میں ایک ایگریکلچر انجینئرنگ میں میری نومینیشن ہو گئی، اور میں ٹنڈو جام یونیورسٹی سندھ سے میں نے 1994 میں ڈگری حاصل کی، اور یہ میری ابتدائی تعلیمی کیریئر جو میں نے کی ہے اس کے حوالے سے یہ آپ کو میں بتا سکا۔ اپنی عملی زندگی کا آغاز کب اور کیسے شروع کیا؟ کا آغاز میں نے 1994 میں انجینئرنگ سے فارغ ہو کے آنے کے بعد میری شروع سے یہ خواہش رہی تھی کہ میں پیرنٹس کے حوالے سے میں یہ کہتا تھا کہ میں نے نہ انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بننا ہے،
میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے ایک استاد یا ایک لائر بننا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں جس دور میں ہم تھے وہاں پر پیرنٹس کی ہی بات ہم مان لیتے تھے، تو میں نے ان پیرنٹس کی بات مانتے ہوئے میں نے انجینئرنگ کی تھی۔ تو اس کے بعد آ کر 1 سال تک میں فارغ رہا، 1994 میں فارغ ہوا، 95 تک بھی، اور 95 میں چونکہ فارغ ہونے کے ساتھ میں نے وقت کو ضائع کیے بغیر یہاں پر جاب کے لیے بھی اپلائی کرتا رہا، اور اس دوران میں نے چائنا ٹریڈ بارڈر پہ چلا گیا اور میں نے چائنا ٹریڈ سے وہاں سے میں نے کام شروع کیا، اور اسی دوران 1996 میں فروری 1996 میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ایز اے اسسٹنٹ سیکرٹری، اسسٹنٹ کنٹرولر آف ایگزامینیشن فیڈرل بورڈ آف اسلامیات گلگت بلتستان کے۔ تو میں نے 1 فروری 1996 کو اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور 1996 سے لے کے 2007 تک میں فیڈرل بورڈ میں رہا ایز اسسٹنٹ کنٹرولر آف ایگزامینیشن، اور گلگت بلتستان میں میں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اور پھر 2007 میں جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر کی پوسٹ آئی تو میں نے اس پہ اپلائی کیا، اور میری ایز اے ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر میری سلیکشن ہو گئی۔ تو 2007 سے تا دم میں ایز اے ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی گلگت بلتستان اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کی نظر میں سر تعلیم ہے کیا چیز، اور تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اس کو اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو تعلیم کا مقصد میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کے اندر تبدیلی لانا۔ اگر کوئی بھی تعلیم کسی بھی بندے کے اندر کسی بھی قسم کی مثبت تبدیلی نہیں لاتی ہے تو وہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تعلیم نالج کہلاتا ہے جس سے آپ کے اندر علم آ جاتی ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری تعلیم وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، آپ اپنے حوالے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو لیکن تبدیلی، ایسی تبدیلی تعلیم کے ذریعے جس سے معاشرے کے لیے، علاقے کے لیے اور انسان اپنے لیے کوئی مثبت تبدیلی لے کے آئے، جس سے فائدہ مند اور سود مند وہ اپنا کردار ادا کر رہے، تو وہ تعلیم کہلاتی ہے۔ باقی تعلیم جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ جس سے مشکلات اور مصائب سامنے آ رہے ہیں تو اس تعلیم کو میں تعلیم نہیں سمجھتا۔ تعلیم کے فروغ میں اوپن یونیورسٹی کا کیا کردار رہا ہے؟ اوپن یونیورسٹی اگر نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کیا پورے پاکستان کے اندر جو اس وقت تعلیم کا ریشو ہے، جس نے غریبوں کو پڑھنے پہ کی طرف جو ہے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ 1973 میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس یونیورسٹی کو پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے ہمارے وجود میں لایا تھا، اور اس وقت یہ دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی تھی۔ چونکہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تعلیم ہر بچے کے، ہر فرد کو دینے کا ایک سلوگن اٹھایا تھا، تو اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم فارمل ایجوکیشن کے ذریعے ہم محلوں میں جائیں، ہم پورے پاکستان کے اندر اپنا نیٹ ورک بنائیں اور وہاں سکولز کھول کر فارمل ایجوکیشن دے دیں۔ تو اس وقت یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے برٹش اوپن یونیورسٹی جو دنیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی تھے اس سے متاثر ہو کر انہوں نے پیپلز اوپن یونیورسٹی بنایا، اور اس نے فاصلاتی نظام کے ذریعے گھر بیٹھے لوگوں کو گھر کی تعلیم گھر کی دہلیز پر، جو ہمارا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سلوگن ہے، اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے یہاں تک آیا ہے۔ اور اگر ہم گلگت بلتستان کے تناظر میں اگر ہم بات کر لیں تو اس وقت بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے کوئی ایسی ویلی نہیں ہوگی جہاں پر نہیں ہوگا، لیکن ان کے لیے وہ مواقع نہیں ہے، خصوصاً ہائر ایجوکیشن میٹرک ایف اے لیول کی میں تعلیم کی بات نہیں کروں گا۔ اس وقت ہمارے پاس پروفیشنل جو ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہم دے رہے ہیں افراد کو، جو اپنی گھر داری، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کہیں ملازمت کر رہا ہے، اگر کوئی خاتون اگر گھر کے اندر خانہ داری کر رہی، امور خانہ داری میں مصروف ہے، تو وہ اپنی ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنی ہائر ایجوکیشن کو وہ آگے لے کے چل سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیے بغیر گھر کی دہلیز پر، گھر کے اندر ان کو تعلیم کے وہ مواقع فراہم کیے، جس کے ذریعے آج ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس ایم فل پی ایچ ڈی کے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر بالخصوص اور پھر پورے پاکستان کے اندر بالعموم
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تعلیم کو پھیلانے کے حوالے سے بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں تعلیم کی صورتحال ابھی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے اندر ہم اگر پاکستان کے دوسرے صوبوں کے ساتھ اگر موازنہ کر لیں تو وہاں سے بہتر ہمارے پاس تعلیمی ریشو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر تقریباً 85 سے لے کر 87% ہمارے پاس تعلیم کا ریشو ہے، اور اس ریشو میں صرف وہ نہیں ہے کہ جو صرف اپنا نام لکھ سکتا ہو یا جو صرف اپنا خرچہ وغیرہ جو چلانے کے لیے جو ایک معیار پہلے کسی زمانے میں بنایا گیا تھا اس کو ہم ایجوکیٹڈ کہتے تھے، لیکن ابھی الحمدللہ میٹرک کیے ہوئے ماسٹرز اور ڈگری لیے ہوئے ہمارے پاس افراد ہیں، اور میں ایجوکیشن کے حوالے سے گلگت بلتستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن دیکھ رہا ہوں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو تعلیم سب کے لیے کا جو ویژن ہے کیا ہے؟ یونیورسٹی چونکہ باقی جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان یونیورسٹیوں کا جو محل وقوع ہے یا وہ بہت محدود ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ سلوگن ہے کہ پورا ملک ہمارا کیمپس ہے، ہر گھر ہمارا کلاس روم ہے اور ہر فرد ہمارا طالب علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چونکہ گھر کی دہلیز تک ہی ان کی تعلیم کے مواقع فراہم کرتی ہے، مواد پہنچا دیتی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے پورا ملک کو اپنا کیمپس بنایا ہوا ہے۔ کوئی فرد کسی بھی جگہ پر ہو تو وہ وہاں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک ہو کر اپنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یوں اس کے کیمپس جو ہے وہ ہر جگہ ہے۔ کلاس روم ہر گھر ہمارا، اس لیے ہم نے اس کو گھردانا ہے کہ ہر گھر کا ہر فرد ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک آپ سے بات شیئر کر لوں، باقی جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جتنے تعلیمی بورڈ ہیں، ان میں ہر قسم کی تعلیم کے لیے ایک خاص ایج معین کی گئی ہے۔ نرسری میں اگر آپ کو داخلہ لینا ہو تو کم از کم 3.5 سال آپ کا پلے گروپ میں بچے کی عمر ہونی چاہیے، اور میٹرک کرنا چاہتا ہے تو اس کی منیمم عمر جو ہے وہ 14 اور میکزیمم جو ہے وہ 19 ہونی چاہیے۔ اس سے اوپر ہو گیا تو اس کو کسی ادارے کے اندر ایڈمیشن ہی نہیں ملتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ اگر ایک 60 سال کا ہمارا بزرگ شہری بھی اس زندگی کے اس سٹیج پہ آ کے وہ چاہتا ہے کہ میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کے لیے بھی دروازے کھلی رکھتی ہے۔ اس لیے تعلیم گھر کی دہلیز پر اور ہر فرد ہمارا طالب علم ہے کا جو سلوگن ہے وہ ہم نے اس حوالے سے لگایا ہے کہ وہ کسی بھی موقع کے اوپر وہ آ کر اس سے اپنی تعلیمی تشنگی بجھانا چاہے کسی بھی لیول کے اوپر، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اور چونکہ ہر گھر ہمارا کلاس روم تو ہر گھر کا ہر فرد اس میں لے سکتا ہے، تو اسی حوالے سے ہم نے تعلیم کے لیے ہم نے پورا ایک مواقع فراہم کیا ہے کہ تاکہ کوئی فرد جو ہے کسی قدغن کسی مجبوری کے تحت اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہرڈل نہ ہو۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تمام بیریئرز توڑے ہیں، اور جو بھی فرد جس سٹیج میں بھی آ کے وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز اور طلبہ کی تعداد کیا ہے ابھی آپ کے؟ یونیورسٹی جو ہے وہ میٹرک سے لے کے ایم فل پی ایچ ڈی تک کی تعلیم دے دیتی ہے، اور اس میں ہمارے پاس مختلف شارٹ کورسز بھی ہیں، اس میں پروفیشنل کورسز بھی ہیں جس میں ٹیچنگ کے حوالے سے ہیں، اس کے بعد ماس کمیونیکیشن کے مختلف کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اگر کوئی بندہ تعلیم حاصل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ باقی رہی بات طلباء کی تعداد، تو اس وقت اگر میں کورس وائز گلگت بلتستان کی بات کروں تو میرے پاس تقریباً کوئی 26,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس میٹرک سے لے کے ایم فل پی ایچ ڈی تک ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہر سمسٹر میں ہماری ایڈمیشن ریشیو جو ہے وہ 10 سے 20% بڑھ رہا ہے، ہمارا گھٹ نہیں رہا ہے۔ اور اگر ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پورے اس کی بات کر لیں یونیورسٹی کی، تو ہمارے پاس ایک سمسٹر میں اس وقت جو ہمارے سمسٹر میں 14,25,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس انرول ہیں جو اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم ان کو گھر کے اوپر پورا مواد بھی پہنچا دیتے ہیں، ان کے ورکشاپس بھی ہم کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ان کو وقت پہ جو ہے نا تعلیمی ضائع کیے بغیر ان کا ایگزام بھی ہم کنڈکٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ اب اس کووڈ کی وجہ سے باقی تمام ادارے جو ہیں وہ سفر ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے اس حوالے سے سفر نہیں ہوا۔ ہمارے تمام کورسز اور تمام ہمارے
एग्ज़ाम्स थे या एडमिशन्स थे वो अपनी शेड्यूल के मुताबिक ही होते रहे। कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेस गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट की हालत ख़राब है, तलबा के वर्कशॉप में मसला है, इस हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? हमारा इदारा पहले से ही फासलाती निज़ाम तालीम के ज़रिए लोगों को तालीम मुहैया करता था, लेकिन इसमें हमारे पास जो वर्कशॉप्स होते थे जो खुसूसन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के और फिर प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के, उनका हम फ़ेस टू फेस उनका वर्कशॉप हम कंडक्ट करते थे। क्योंकि कोरोना के आने से पहले हमारे मौजूदा वाइस चांसलर साहब जनाब डॉक्टर ज़िया-उल-हक क़य्यूम साहब ने पूरी कोशिश की थी कि हम इसको पेपर फ्री यूनिवर्सिटी बनाएं और हम अपने तमाम कोर्सेज जो हैं उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर लें। तो इससे पहले हमने 3 सेमेस्टर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हमने चलाए थे। जब कोरोना आया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने उसी को लूप जो है वो पूरे उस पर हमने फैला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्त पे सक्सेस के साथ जो है ना उसको हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक ये इशू ज़रूर है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ से बात की है कि हम ये जो SCO जो हमारे पास मेन रिसोर्स है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट और तमाम दूसरे जो हमारे मौसलाती जो कनेक्टिविटी है उनके साथ होती है, उनके साथ हमने बात की है अपने स्टूडेंट के लिए कुछ खुसूसी पैकेजेस का हम उनके लिए वो करवा लें। तो इस हवाले से हमारा वो उनके साथ अभी प्रोसेस में है और इंशाअल्लाह ताला अभी दिन कपल ऑफ मंथ जो है वो इनका मैच्योर होगा तो वो हम दे देंगे। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हमने ऑफ़िस के अंदर एक रिसोर्स सेंटर बनाया हुआ है, बाकायदा से हमने 2-3 डेस्क बनाए हैं स्टूडेंट के इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। अगर किसी का असाइनमेंट LMS पे अपलोड नहीं होता है तो हम उसको बाकायदा वहाँ बुलाते हैं और उनका असाइनमेंट जो है हमारे एक बंदा हमने डिप्यूट किया हुआ है वो बाकायदा से इसी को उनका असाइनमेंट अपलोड करता है। और इसी तरीके से उनका अगर वर्कशॉप का कोई इश्यू हो तो हम स्टूडेंट्स को हमने ये फैसिलिटी दी हुई है कि वो ऑफ़िस में आकर कर लेंगे, तो बेशक हम उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास ब्रेक डाउन है तो उसके लिए हम वहाँ पर जनरेटर चलाकर जितने स्टूडेंट हमारे पास आते हैं उनको ऑफ़िस के अंदर हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये इशू है जब तक ये सॉल्व नहीं होगा हमें थोड़ा सा इशूज़ प्रॉब्लम्स इसमें साथ रहेंगी। बाकी तालीम और तरबियत आज के दौर का अहम मसला है, इस हवाले से वालिदैन का क्या किरदार है सर? के बगैर तरबियत के बगैर अगर हम कोई तालीम दे रहे हैं तो वो कोई मानी रही रखती है। उसकी मिसाल मैं ये समझता हूँ कि एक फलदार दरख्त तो हमने लगाया लेकिन उसको हम पानी दे रहे हैं लेकिन उससे हमें फल हासिल नहीं हो रहा है। बेशक उसकी कोई भी वजूहात हो, उस पर चाहे कीड़ा लग रहा हो या वो किसी और चीज़ की वजह से हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाए। और तरबियत के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर वालिदैन अपना अहम रोल होता है, वालिदैन अपना रोल प्ले कर लें। लेकिन आज के दौर के अंदर जहाँ पर हम एक कमरे के अंदर एक दस्तरखान के बैठे हुए हैं लेकिन सब सुम की तरह से हैं और हमारे हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन होता है या जिसके पास जो भी है वो उसी के साथ मगन होता है। इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि पेरेंट्स कम से कम एक टाइम ऐसा मुख्तस कर लें जिसमें बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अपने साथ बिठाकर उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ जो हैं वो अपने अखलाकियात के हवाले से दरस दे दें और उनसे बात कर लें और उनको बैठना सिखा दें। उनके साथ किस तरीके से माशरे में छोटों के साथ बड़ों के साथ हम शफ़क़त से पेश आते हैं, तो इसके लिए वालिदैन को ही अपना आपको एक रोल मॉडल बना कर पेश करना होगा। मैं एक बात आपसे शेयर कर लूँ, मैं पिछले दिनों उसमें पढ़ रहा था किताब के अंदर, तो उसमें किसी ट्रेन में लोग जा रहे थे तो वहाँ पर एक बच्चा था जो सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल का था। वो हर वक्त किताब पढ़ रहा था, उसके हाथ में किताब थी, उसके साथ उसकी माँ भी बैठी हुई थी। लेकिन उस गाड़ी के अंदर, उस डब्बे के अंदर बैठे हुए दूसरे लोग जो है वो मोबाइल के साथ खेल रहे थे और बच्चे भी। लेकिन उनमें से काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उन्होंने उससे पूछा, उस माँ से, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को आज तक हाथ में किताब या कलम कागज़ हम नहीं थमा सके। बच्चा रोता है तो ये मोबाइल की देते हैं तो फिर ये चुप कर लेता है, और बच्चे को हम अगर बहलाना हो किसी के हवाले से तो हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो हमने देखा कि आपके हाथ में मोबाइल तो है लेकिन आपका बच्चा जो है वो हाथ अपने साथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाता है और आपके हाथ में और परस में पड़े हुई किताबों के साथ लेकर उसको खेलता है।
عثمان نے ایک بڑا اچھا جواب دے دیا. اس نے کہا کہ میرے بچے کی اس وقت 5 سال ختم ہو کر 6 سال اس کی عمر چل رہی ہے. میں نے کبھی بھی اپنے بچے کے سامنے موبائل ہاتھ میں نہیں لیا ہے. میں جب بھی بچے کے سامنے جاتی ہوں تو میرے ہاتھ میں کتاب یا قلم ہوتا ہے یا کاغذ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس لیے میں نے بچے کو وہاں سے ہی میں نے ٹرین کیا ہے کہ یہ کتاب سے اپنی لگاؤ رکھے بنسبت اس کے موبائل کے. تو اب ہمیں خود اپنے گریبان میں جاننا ہوگا کہ ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم ہاتھ میں کیا لے کے بیٹھتے ہیں. آیا میرے ہاتھ میں قلم کاغذ ہے یا میرے ہاتھ میں موبائل ہے یا کچھ اور ہے. اگر میں موبائل میں ہوں تو میں موبائل میں کیا دیکھتا ہوں, موبائل کے ساتھ میں کیا چیز شیئر کرتا ہوں, یقیناً میں بچے بھی اسی کے ہی طرف جائیں گے. تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل کی کتنی ضرورت ہے سر؟ اسکل کے بغیر جو تعلیم ہے وہ تعلیم آپ کو کسی نہ کسی سٹیج میں ساتھ چھوڑ سکتی ہے. تعلیم کے بغیر, اسکل کے بغیر جو بھی تعلیم آپ کے پاس ہوگی, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی ڈگری ہے تو آپ اپنا باعزت روزگار آپ کما سکیں گے. نہیں, اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ اپنی بھی زندگی بہتر طریقے سے آپ اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ آنے والے بچوں کے بھی. یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ابھی اسکلڈ بیس ایجوکیشن دینا شروع کر دیا ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر نکلنے والا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر ہاتھ میں کوئی ہنر ہو, وہ صرف اور صرف ڈگری لے کر نہ گھومے بلکہ اس کے ہاتھ میں ہنر ہوگی تو وہ اپنے لیے باعزت روزگار بھی کما سکتا ہے اور معاشرے کا ایک مفید شہری بن کر اور بھی لوگوں کے لیے وہ روزگار کے مواقع فراہم کر سکتا ہے. تو لہٰذا سکل جو ہے وہ میں کسی بھی تعلیم کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو سکل بیس ایجوکیشن کی طرف لے کے آ جائیں. اگر اس کے پاس سکل ہوگی تو وہ بچہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر اپنے معاشرے کے اندر سروائیور کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیاں ڈگری ساز فیکٹریاں ہیں, اس بات سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اس بات سے اتفاق میں 100% کرتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کا کام ہی ڈگریاں بانٹنا ہے اور ان کو ڈگریاں ہی بانٹنی چاہیے. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈگری کس طرح سے بانٹتے ہیں. آیا اس چیز کو ڈگری دے رہے ہیں اس کے حوالے سے اس ڈگری لینے والے کے اندر کچھ اہلیت بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ صرف حصول ڈگری کے لیے اگر کوئی بندہ کسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرتا ہے تو وہ تو صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا ہی ہم کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن جس نے جو بھی ڈگری لی ہے اس کے حوالے سے اس کے اندر اہلیت ہے تو وہ پھر معاشرے میں سروائیور بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنے لیے اور یونیورسٹی کے لیے باعث جو ہے کہ نیک نامی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو وہ یونیورسٹی بھی اور اس بندے کے اپنے لیے بھی جو ہے نا معاشرے کے اندر بدنامی کا جو ہے نا باعث بنے گا. تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹیوں سے ڈگری لیتے وقت لینے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں جو ڈگری لے رہا ہوں میں کیا اس کا اہل ہوں بھی نہیں. تو اس کی اہلیت کو وہ خود ہی جانچے تو میرے خیال میں بہتر ہے. آپ کے خیال میں ایک تعلیمی یافتہ انسان کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ایک تعلیم یافتہ انسان کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. ایک فرق یہی ہوگا کہ ایک پڑھا لکھا اور ایک ان پڑھ یا ایک زیادہ پڑھا لکھا اور کم پڑھا لکھا کے اندر جس بندے کے اندر جتنی زیادہ صبر ہوگی برداشت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے نا معاشرے کا اور اپنے لیے دوسروں کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے اور خصوصاً کوئی پڑھا لکھا بندہ تو اس سے معاشرے کے اندر ایک مثبت پیغام چلا جائے گا جس سے کم پڑھے لکھے یا کوئی ان پڑھ بندہ جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے عمل میں سے گزرے گا جسے ہم کہیں گے کہ سائلنٹ ایجوکیشن. تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ ایک پڑھا لکھا بندے کے اندر صبر و تحمل برداشت رواداری اور اس کے بعد جو ہے ہمیشہ دوسروں کو ایک دوسرے کے دل کے قریب لانے محبت اور اخوت اور رواداری کو پروان چڑھانے میں اس کا ہر قدم اس کی زبان اور چلنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اساتذہ کی عزت میں کمی آ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اساتذہ کی عزت میں کمی تو میں نہیں کہوں گا. اساتذہ ہو یا پیرنٹس ہوں یا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو
وہ اگر کسی سے عزت کی توقع رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دوسروں کا عزت کرنا سیکھنا چاہیے، چونکہ ایک استاد سے ہم زیادہ توقع رکھتے ہیں، چونکہ ہم ایک کوڑا کاغذ اس معاشرے میں استاد کے حوالے کر لیتے ہیں بحیثیت استاد۔ اگر وہ استاد بچوں کی صحیح طریقے سے تعلیم اور تربیت کرے گا تو کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو اس استاد کی قدر نہ کر لے۔ آج میں اپنی اگر میں مثال دے دوں تو اس وقت بھی ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ مجھے معاشرے میں مختلف پروگراموں میں ملتے ہیں، یا میرے آفس میں اگر کوئی استاد آ جاتا ہے تو میں آج بھی اس کے ساتھ کھل کر وہ بات نہیں کر سکتا ہوں جو میں ایک غیر استاد کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ استاد کی وجہ یہ ہے کہ استاد نے اپنا ایک استاد ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اگر کوئی بھی استاد اس طریقے سے اپنا اگر رول پلے کرتا ہے اپنی کیریئر کے دوران تو وہ معاشرے کا کہیں پر بھی ہوگا تو اس کی عزت و احترام میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے کہ چونکہ ہم نے اس استاد کے شعبے کو بائی پروفیشنل ہم نے نہیں چوز کیا ہوا ہے، جس طریقے سے جیسے ہم انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، یا ہمارا معاشرے میں آج بھی یہ ہے کہ کچھ نہیں بنا تو کہتے ہیں کہ چلو استاد بنتے ہیں، اسے بادل ناخواستہ اس کو ہم نے وہ کیا ہوا ہے، جبکہ یہ ایک جو ہے پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور ایک استاد جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین قسم کا، آج مثال دے دوں کہ ایک استاد نے ایک بچے کی برین واش کی، اس کو پڑھا لکھا کر تیار کر کے کیا تو وہ ایک قدیر خان بن گیا ہے جس نے ایٹم بم بنایا پاکستان کے لیے۔ لیکن وہیں ایک استاد ہے جس نے ایک بچے کی برین واشنگ کی اور اس کو ایک خودکش بمبار بناتا ہے۔ بنانے والے دونوں استاد ہیں، تو اب معاشرے کے اندر کس استاد کی زیادہ قدر ہوگی؟ جس نے قدیر خان بنایا اس کو زیادہ ہوگی۔ تو لہٰذا استاد اپنا رول کس طرح سے پلے کرتا ہے یہ استاد کو خود ہی معین کر لینا چاہیے۔ اگر استاد اچھا استاد بنے گا تو اس کا صلہ بھی اس کو ریٹرن میں بھی اس کو ایسا ہی ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں استاد کا بڑا احترام معاشرے کے اندر کرنا چاہیے، میں تو یہی کہوں گا۔ اور استاد ایک ہمیں ایک یونیک اور ایک دوسرا ایک رول ماڈل کے طور پر استاد کو بھی آگے آنا چاہیے، تاکہ اس استاد کو دیکھ کر ہم میں سے ہر بندہ یہ کہہ سکے کہ میں نے استاد بننا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میں استاد بننا چاہتا تھا یا لائر بننا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت ہمارے پاس سید محبوب حسین صاحب ہمارے ایک لیکچرار ہوتے تھے، استاد تھے جو وفات پا گئے ہیں، فکر سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے مجھے 9th کلاس میں اس نے مجھے پڑھایا تھا۔ لیکن وہ اتنا رول ماڈل تھا کہ میں نے اس کو دیکھ کر میں نے اپنا پورا کیریئر اس کے پہ لگا دیا کہ میں نے استاد بننا ہے، میری چوائس تھی۔ لیکن میں نہیں بن سکا اس لیے کہ میرے پیرنٹس کا کچھ اور چوائس تھا، ان کے لیے مجھے جو ہے نا سیکریفائز کرنا پڑا اپنا استاد کا۔ لیکن الحمدللہ میں نے پیرنٹس کی جو ایک دلی خواہش تھی ڈگری لینے کی، میں ایک انجینئر بننا چاہتا وہ بھی بن گیا، لیکن میری ایک دلی تمنا آرزو تھی کہ میں استاد بنوں۔ تو مجھے پھر فیلڈ مجھے شعبہ مجھے ایسا مل گیا کہ میں نے پھر اس کی طرف آیا، جو میں الحمدللہ آج میں استاد تو نہیں ہوں لیکن میں اس وقت استادوں سے میری انٹریکشن ہے، تو میں اپنی جو بھی چیز ان سے سیکھنے کو ملے یا جو کچھ میرے اس میں ہو تو میں ان سے شیئر کر لیتا ہوں، اور اس میں مجھے دلی سکون اور تسکین ملتا ہے۔ تو لہٰذا استاد جو ہے وہ پیشہ ورانہ جو ہے پیشے کے حساب سے کہتے ہیں نا پیغمبرانہ پیشہ ہے، تو وہ ایک پیغمبر کو جب بھیجا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس نے ایسے معاشرے کے اندر بھیجا ہے جہاں کے اندر تمام تر خرابیوں سے بھرا ہوا وہ معاشرہ ہو، تو وہاں پر اس نے بھیجا اور اس نے اندر تبدیلی لائی ہے۔ تو لہٰذا ہم اسے اگر پیغمبرانہ پیشہ ہے کہتے ہیں تو استاد کو بھی اس حوالے سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں بہت سارے ٹیلنٹ جن بچوں کے اندر تھا، اگر وہ آج کسی منزل تک نہیں پہنچ سکے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی سوچ کے ساتھ چلنے نہیں دیا گیا، ان کی کونسلنگ نہیں کی گئی، اور پیرنٹس نے اپنی ڈیسیجنز ان کے اوپر امپوز کیے۔ یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں بھی جانتا ہوں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ابھی معاشرے کے اندر وہ اپنا اس طریقے سے رول پلے نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے ان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ہمارے پیرنٹس الحمدللہ آج کا ہر بچہ جو ہے وہ ایک پڑھی لکھی ماں کی گود میں ہے۔ اگر ہم اپنے ماؤں کی بات کریں تو ہماری مائیں پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن ان کو اس حد تک سوجھ بوجھ تھا کہ میرا بچے کو پڑھنا ہے۔
تو اس حوالے سے ان کی کیریئر کونسلنگ بہت ضروری ہے. ہمیں یہ کیریئر کونسلنگ جو ہے وہ محلہ لیول پر بھی کرنی چاہیے, اس کو لے جا کر ہمیں اپنے وارڈ کے لیول پر بھی کرنی چاہیے, اس کو ہمیں اپنے سکولوں کے اندر بھی کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمارے جو امام بارگاہ ہیں, مساجد ہیں یا جماعت خانے ہیں, جو بھی ہمارے مذہبی درسگاہیں ہیں, وہاں پر اس کو کونسلنگ کر کے اس حوالے سے دینی چاہیے. میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کر لوں کہ میں 1995 میں چائنا چلا گیا. تو وہاں ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ اسکول ہمارے سامنے کھلتا تھا, تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ادھر لے کے چلتا ہوں, آج ادھر چلتے ہیں. میں نے کہا یار اندر جا کے تم آ جاؤ تو صحیح. ہم وہاں گئے تو بہت بڑا ہال تھا, جیسے ہمارے یہاں ایگزامینیشن یا کیایو کا مشرف ہال کتنا بڑا ہال تھا. اس ہال کے کونوں کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھی, اور اس کے اندر یہ 5 سال 4 سال کے بچوں کو اندر چھوڑ دیا گیا تھا, اور وہاں پر کوئی 10-15 انسٹرکٹرز تھے, میل فیمیل, وہ ہر بچے کو آبزرو کر رہے تھے. اس میں سے کوئی بچہ کوئی چیز اس وقت تو ہمارے پاس بلاک میکنگ یہ جو چیزیں مختلف بچوں کے لیے کھلونے کے ٹال, وہ تو ابھی ہم نے دیکھے ہیں, وہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں میں دیکھتا رہا تو انہوں نے ایک ہاتھ میں کاپی پینسل لیا ہوا تھا, وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہی تھے. تو میں وہاں کوئی آدھا پونے گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا, تو وہ ہر جو بھی بندہ آتا تھا وہ کر کے ہر ایک کو ان کو بتا دیتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بندے انسٹرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ان بچوں کی ایک سکول ہے, یہاں پر اس بچے کا رجحان, اس بچے کا مینٹل جو کس کی طرف ٹرین کر رہا ہے, اس کو چیک کیا جا رہا تھا کہ یہ بچے نے بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا ہے, چاہیے اس کو کیا بننا چاہتا ہے. اب وہ چیز جو ان ممالک کے اندر 5 سال میں کیا جاتا ہے, وہ ہم آ کر 25 سال میں اپنے بچے پر آزماتے ہیں. تو جب اتنا ڈفرینس ہمارے اندر ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے. تو لہٰذا اس کے لیے کونسلنگ اور اس کو صحیح وقت پہ صحیح گائیڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, جس کے نہیں ہونے کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے مشکلات ہوتی ہیں. اب میں نے اپنی مثال لے لی کہ میں نے اپنی زندگی کے 3 سال میں نے ضائع کیے, چونکہ میں نے 2 دفعہ FSC کرنا پڑا مجھے, اس لیے کہ میں کرنے کے بعد مجھے میرٹ پہ میں نہیں آ رہا تھا, مجھے دوبارہ جا کے کرنا پڑا. لیکن لیکن میرے 3 سال ضائع ہو گئے. اگر میں 3 سال کر کے اگر مجھے استاد بننا یا کچھ اور بننا تھا, تو شاید میں آج اس سے کوئی اور اس میں بہتر طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے سکتا. لیکن اس لیے یہ کہ ہماری کونسلنگ اور وہ نہیں ہونے کے حوالے سے ہمیں یہ ہو جاتا تھا. لیکن جب مجھے ڈاکٹر کہتے تھے, اس وقت میں کمپیوٹر کو ڈاکٹر سمجھتا تھا, اور انجینئر کہا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ انجینئر کا کام کیا ہے. ہمارے محلے میں ایک NCA کا تھا, صبح وہ آتا تھا تو وہ جاتا تھا, تو اس کو پک ڈراپ ایک گاڑی دیتی تھی. تو ہمارے 6th کلاس میں ایک ورک بک آ گئی تھی, آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو اس وقت ہمارا فیملی کے اندر ہمارا ایک چاچا ہوتا تھا جو ہائیلی کوالیفائڈ تھا, اور وہ میٹرک پاس تھا. تو میں نے اس کے پاس, ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے, تو اس نے کہا کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, ورک بک میں ہمیں لکھنا تھا. میں نے کہا کہ فلاں شخص بننا ہے. تو اس نے مجھے کہا اس کو آری کہتے ہیں. وہ یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے آری کا کام کیا ہے. اس نے مجھے صرف یہ پوچھا کہ کیوں بننا ہے. تو میں نے کہا کہ صبح ہم سکول جاتے ہیں تو اس کو ایک گاڑی لینے آتی ہے, اور شام کو ہم آتے ہیں اس کو گاڑی چھوڑنے آتی ہے. اور میرا سوچ فکر میں کہہ رہا تھا آری بننے کے بعد گاڑی پک ڈراپ دیتی ہے, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آری کا کام کیا ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہم جس فیلڈ پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو کم از کم اس فیلڈ کے حوالے سے اس کے پاس تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ آج کی جو جنریشن ہے اس کے پاس اس حوالے سے اویئرنیس ہے, کیونکہ آج کل انٹرنیٹ نے گلوبل ولیج کی اختیار کر گیا ہے. آج جو میرا 5 سال کا 6 سال کا بچہ جو جانتا ہے وہ میں اتنا نہیں جانتا ہوں اس حوالے سے. لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ان کو ہم یہ الیکٹرانک کی جو ایکوپمنٹس یوز کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر, اپنے پاس بٹھا کر ان کو یوز کروائیں, اور ان کو اچھے برے کی تمیز کے ساتھ ان کو یہ استعمال کرنے کی ترغیب دے دیں. آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ پیغام تو نہیں کہوں گا کہ میری اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ میں ناظرین کے لیے پیغام دے سکوں, لیکن میں ناظرین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ تعلیم ہی وہ راستہ ہے اور وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, اپنے نئی آنے والی نسل کے اندر تبدیلی لا کر ان کو آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے ہم قابل بنا سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بچوں کے لیے جائیدادیں بنانے سے بہتر یہی ہے کہ ہم بچوں کی جو
چیزیں ہیں ان کو ایک اچھا انسان بنانے، ایک اچھا تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ فرد بنانے کے حوالے سے ہم اپنی انرجی جو اپنی توانائی خرچ کریں، اور وہ پیسہ جو ہم ان کو پلاٹ کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں دے رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک اچھی تعلیم دلانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ یقیناً آج وہ اچھی تعلیم لے گا، اچھا انسان بنے گا، تو وہ کل کو 6 اور اچھے تعلیم یافتہ افراد پیدا کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ اگر ہم اس کو تعلیم کے بغیر اگر ان کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو وہ پھر اونے پونے اس کے اندر، وہ معاشرے کے اندر وہ ختم کر دے گا، اور اس کے بعد اس کی جو بقایا زندگی جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے درد سر بنے گی۔ تو لہٰذا ہمیں فرسٹ پرائرٹی جو ہے کسی بھی حوالے سے ہم نے تبدیلی لانی ہے تو وہ تعلیم ہی ہے، تعلیم کے ذریعے کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور تعلیم کے ذریعے ہی ہمیں معاشرے کے اندر